ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، اکبر جلال الدین اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ نام سنا ہے جلال الدین اکبر؟ اکبر بادشاہ کے نام سے ہندوستان، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا، اس پورے ایریے پر حکومت کس کی تھی؟ شہنشاہ جلال الدین اکبر کی۔ تقریباً 48 یا 50 سال حکومت کی ہے۔ اتنا طاقتور ترین بادشاہ، آپ اندازہ لگاؤ، اتنے بڑے خطے پر، جس خطے کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا تھا، بر صغیر، ہر موسم ہے یہاں پہ، ہر قسم کی پیداوار ہے، ہر قسم کے معدنی ذخائر، اتنی دولت تھی بر صغیر میں کہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کی دولت کو سرکاری سطح پہ گننا شروع کرتا ہوں۔ عاجز آ گئے، یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتنا سونا کہ سرکاری سطح پہ ملازمین لگا دیے گئے کہ ان سونے کو گننا شروع کرو، صرف جو سونے کی اشرفیاں تھیں۔ حکومت اس کام سے، بولو بھائی، ایسا دولت مند تھا بر صغیر۔ یہ ساری دولت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ گورے لے گئے۔ جو گوروں نے ترقی کی، آج مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم ترقی میں پیچھے، تو وسائل تو جب سارے وہ لے گئے ہیں تو ہم تو چپڑاسی کا کام کر سکتے ہیں۔ بھائی جس کے پاس پیسہ ہو ترقی تو وہ کرے گا نا، پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی فیکٹری میں ملازم لگ سکتے ہو میرے بھائی، وہ فیکٹری تو وہ لگائے گا۔ تو یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے سارے وسائل۔ تو تنزل کیوں ہوا؟ ہمارے حکمرانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تھے جن کی کوئی لاجک، بولو بھائی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ بھی یہ بنی۔ جب تک لاجک سے چلتے رہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی رہی، اور ہم نے 700-800 سال دنیا پہ ترکوں نے حکومت کی ہے، بہت بڑے خطے پر۔ اور آج سے 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہماری ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے۔ نہیں آ رہا؟ عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ۔ جامع ازہر یونیورسٹی الزیتونہ شام میں تھی، یہ بڑی مشہور یونیورسٹیاں تھیں۔ 400 سال کوئی زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے۔ اور میں نے ایک بیان میں گورے کی کتاب کا حوالے کے ساتھ اس کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، جس میں اس انگریز نے لکھا کہ اگر مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے تو آج انسانیت جس ترقی کی انتہا پر ہے، اس انتہا پر آج سے کم از کم 500 سال بعد جا کے پہنچتی۔ یہاں تک آ گئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ کیونکہ آج کل لبرل لوگ جو ہیں نا، جو لبرل لوگ ہیں، وہ مذہب کو بار بار کہ یہ مولوی ہیں جو ترقی میں کیا کر رہے ہیں، رکاوٹ۔ یہ مولویوں کو، انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ پاجامہ پہلے سیدھا والا پھر الٹا والا ہے، مسواک ایسے کرنی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، اور سرما اتنے، مسواک کا سائز کتنا ہوگا اتنا ہوگا، ایک بالش انگل سے زیادہ موٹی ہو گئی تو دائرہ اسلام سے خارج۔ کل میرے پاس ایک صاحب آئے، مسواک کتنی موٹی ہو؟ میں نے کہا جتنے خود موٹے ہو آپ۔ ہر چیز اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے نا بھائی۔ کوئی پوچھے شلوار کتنی چوڑی ہو تو بھائی جتنے چوڑے آپ ہو اس حساب سے آپ شلوار رکھو۔ تو یہ پاجامہ سیدھے ہاتھ میں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق؟ یعنی اگر آپ پہلے یہ والا پائنچہ ڈال لو گے یا پینٹ کا یا شلوار کا تو کیا نمبر کم آئیں گے امتحان میں؟ خام خواہ کی فضول باتیں۔
تو جب علماء کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت تھی، تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ ہمارے ہاتھ میں تھی. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا رزلٹ دیتے ہیں آپ کو. کل واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی، وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی. میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا، مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مصروف، کوئی نقل نہیں ہو رہی، کوئی پھرے بازی نہیں، کوئی تعلقات نہیں. اور میٹرک کا جو ایگزامینیشن ہال تھا اس میں دکھائے کوئی لوگ چڑھے ہوئے ہیں کی طرح نا، بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں پھرے دینے کے لیے، وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں. یہ ترقی ہوگی ایسے؟ تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ، جامعۃ رشید کے حوالے کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے. خیر میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا، جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا. اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں. جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے. یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے. جو اہل حق لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے، یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے، ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں، دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے. اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو، آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ؟ اللہ پہ. ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے، وہ پارا پارا ہو جائے گا. تو اہل حق علماء جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع. نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو درباری مولویوں میں رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں. ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ نقل کفر فاسق تھے، معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھیں. دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہیں. پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا. جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے، جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے. اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے، کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کی کثرت تھی، مسلمان تو 20% تھے بمشکل. تو وہ لوگ بھی تھے، وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو، ہندو بھی ناراض نہ ہو. ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ. جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں، جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، یہ ہیں کیا؟ ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں. یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، بولو بھائی، لگے ہوئے. مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا. اس کی کنفیوژن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا. وہ کہتا تھا یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، فلانا صحیح ہے، ڈمکانا صحیح ہے. سب ایک دوسرے کے خلاف ایک ورغلاتے رہتے تھے. بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے. قانون جو تھا صدیوں سے، 1000 سال سے وہ فقہ حنفی ہی چلا آ رہا تھا ہندوستان میں. عجیب بات آپ دیکھو، مسلمانوں کی 2 بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. ایک خلافت عثمانیہ 700 سال، وہ بھی فقہ حنفی، اور دوسری بر صغیر میں 800-900 سال، وہ بھی. میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمراہ تھے، یہ ایسے تھے.
ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا, لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ 1000 سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کو کی حفاظت کی, اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے, اسلام آپ کو ملا ہے, تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شکر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے, ایک مشہور فتنہ پرست ہیں, یوٹیوب پہ ان کے کلپ آتے رہتے ہیں, کہ 700 سال جو خلافت عثمانیہ کی 500-700 سال جو حکومت رہی ہے حنفیوں کی, اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا ہے. سارا گڑبڑ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے ہوئے کس کی وجہ سے ہو آپ. اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالا بنا کے, جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور, بولو بھائی, نہیں تھا. ایک یہ احناف تھے جو اسلام کا دفاع کر رہے تھے, اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی, الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. اور یہ جہاد کا صحرا بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا؟ اسلام کے لیے لڑے کون تھے؟ دوسرے بھی لڑے ہیں, لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ احناف کا تھا. آج بر صغیر میں, ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو حنفی سلاطین گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, یہ ان سلاطین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے, جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں. اگر یہ 500 سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے. یہ بغض ہے, عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرست مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے, وہ کنفیوز ہوتا رہا. پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو, تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع. قصہ مختصر بتاؤں گا, ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا. اس نے کہا یہ سب صحیح ہے. اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم, ٹھیک ہے نا, بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا. تو اس نے کہا سب کیا ہیں؟ صحیح ہے, اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے. بیزار آ گیا دین اور مذہب سے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دیا. اب جو علماء تھے, جو اہل حق تھے, انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے, کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا. خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے, خنزیر کی عبادت. اتنا براڈ مائنڈڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی, ختنے پر پابندی لگا دی. بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے, ایسا ہو گیا تھا. تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح, تو علماء نے اس کے خلاف, بولو بھائی, بغاوت ہو نہیں سکتی تھی, اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا, 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا, اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو, حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا, کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے, بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم, بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا, میں اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ, اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو
کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الف ثانی، الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی، 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے، احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے کہ یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے، ورنہ ہندوستان میں اسلام تہز نہز ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں. صوفیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں، دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے، صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا، خشک علم یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں، نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکوٰۃ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ کہ اب بیان ہوا تھا میرا زبردست، تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو، میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز روزہ زکوٰۃ، ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بہت محبت سے بڑی اس کی ایک میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا JTR میڈیا کے، اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الف ثانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ فلانا، یہ یہودی ہے، یہ
یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ فلانا ہے. ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا, مگر کام انہوں نے کیا کر دیا, بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتوا دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا, کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی, پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے, قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی, جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا, ختنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے, کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا, مالش والش بھی کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک. نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں, نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں, میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو, مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے, علم بھی ضروری ہے. خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو. صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے. ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو. علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے, اور وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے. حضرت مجدد الافسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے, وہ مجدد الافسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھا. اور عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف. انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند, ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے, قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ. ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نا وہ گننا شروع کیے خزانے, عاجز آ گئے. اتنا پاورفل بادشاہ, اور گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے بولو بھائی, یہ کس کی محنت تھی؟ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی یہ. کیوں؟ انہوں نے لاجک کو دیکھا, اسباب کو دیکھا. بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑ کے کام نہیں بنے گا, اس کو محبت کے ساتھ. تو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا ہے نا, لالچی مولویوں سے. اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ. کیسی محنت کی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے ہوئے چاول اور دال, وہ ملازمین شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا, اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا, تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصب پہ آدمی اور مجھے کھلایا کیا جا رہا ہے. غضبناک ہو گیا اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا, اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا, بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا. یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے.
بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا؟ جنت میں بھی بعض لوگ، ایک آدمی کو خواب آیا تھا دال چاول والا، پتہ ہے وہ آپ کو؟ چلیں چھوڑیں، وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا. ایک آدمی کو خواب آیا جنت میں دال چاول مل رہے ہیں اور جہنم میں دیگیں. تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آپ 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ ہے بھائی، وہ 4 آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے، وہ ٹوپیوں کو سی کے اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا، وہ کہتے ہیں بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لوں گا میں. تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ، پبلک کے پاس، اور بولو یہ ایک نوالا اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے، اور پھر اس کی بولی لگاؤ. ٹھیک ہے، یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے، اس کی بولی لگاؤ. کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے. اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں. اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں، اتنی محبت. اور عالمگیر بادشاہ نے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا، اسلامی قانون نافذ کیا. کیسے؟ پورے بر صغیر سے اس نے چوٹی کے 500 علماء جمع کیے، بڑے بڑے علماء، اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں، کیونکہ اس میں بہت سی گڑبڑیں شامل ہو گئی تھیں، بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھیں. 500 علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے، جس پہ آج آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح و شام بولو بھائی ملیں گی. یہ 400-300 سال ہندوستان کا قانون رہا ہے. 500 علماء کے اتفاق سے ایک فتاوی تیار کیے گئے، وہ لا کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا. آج بھی مدارس میں فتاوی عالمگیریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائج تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا؟ فقہ حنفی کو. پورے بر صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا. اور فرقواریت اور اختلافات بولو بھائی ختم. شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو، جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن لا کیا ہوگا؟ لا تو ایک ہی ہوتا ہے نا. لا یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لیے الگ عدالت ہو، ان کے لیے الگ عدالت ہو، اس کے لیے الگ عدالت ہو، وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لیے وہ گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی، وائٹ والے کی عدالت. ایسا نہیں ہوتا. اس نے 500 علماء جمع کیے، انہوں نے قانون بناؤ بھائی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ مجدد الفسانی نے جو کام کیا لاجک کے مطابق کیا نا، اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے. آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے. کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے اور حکومت ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیتی ہے تو 50 یا 100 سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے.